جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ نشست کے اندر مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سن سنا کر حق تسلیم کرنے کی، حق پہ ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ اسلام کی عظیم فتح، جسے اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فتح مبین کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا۔ فتح مکہ کے متعلق میں نے آپ کے سامنے چند محبت کی باتیں رکھنی ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم میرے لیے بیان کرنا آسان فرمائے۔ فتح مکہ ہجرت نبوی کے 8ویں سال، کون سے سال؟ 8ویں۔ بیٹا آپ آگے آ جائیں، ادھر اپنے دادا کے ساتھ بیٹھے۔ فتح مکہ ہجرت نبوی کے 8ویں سال رمضان مبارک کی 20 تاریخ کو ہوئی۔ کون سی تاریخ کو ہوئی؟ 20 تاریخ۔ فتح مکہ کا سبب کچھ یوں بنا کہ 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے ارادہ باندھا عمرہ کا۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا مکے والے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے کہ اللہ کا نبی اور نبی کے غلام اس کعبہ کا طواف کریں جس کعبہ کو اللہ نے تا صبح قیامت آنے والے مومنوں کے لیے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ قبلہ بنا دینا ہے۔ حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، جاؤ ان کے ساتھ مذاکرات کرو، انہیں بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم قتل و غارت کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے غار کا طواف کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ جب وہاں گئے حضرت عثمان تو انہوں نے کہا اے عثمان، ہم تمہیں تو اجازت دیں گے، تیرے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، تو امیر بندہ تھا، تیرے احسانات ہم پر ہیں، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں، تو آ گیا ہے کعبۃ اللہ کا طواف کر اور چلا جا، لیکن تیرے نبی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اب حضرت عثمان کا عشق دیکھیں، عثمان کہنے لگے میں نے کعبہ کے طواف کو کیا کرنا ہے جو نبی کے بغیر طواف کیا جائے؟ کہیں اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ میں نے اس طواف کا کیا کرنا جس طواف میں میرا نبی نہ شامل ہو؟ میں بھی تب ہی طواف کروں گا جب میرا نبی طواف کرے گا۔ ادھر صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، عرض کنا ہوئے یا رسول اللہ، عثمان تو بڑے مقدر والا ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عثمان تو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوگا۔ اب میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، جس طرح تم میرے عشق سے لبریز ہو، عثمان کا دل بھی محمد عربی کے عشق سے نورا نور ہے، نور علی نور ہے۔ دیکھو میں محمد عربی گواہی دے رہا ہوں کہ عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک اس کا نبی طواف نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے مولانا حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ سے کیا ہی پیار ہے عثمان غنی کا، حبیب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ تو حضرت عثمان غنی کے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، بالآخر بات اس وجہ تک پہنچی، اس جگہ تک پہنچی کہ ایک صلح نامہ لکھا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ انہوں نے کہا اس سال تو ہم آپ کو طواف کی اجازت عمرے کی نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آ جانا طواف کر لینا۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس صلح نامہ میں ایک شک یہ بھی تھی کہ نہ تم ہم سے جھگڑا کرو گے نہ ہم تم سے جھگڑا کریں گے، نہ تم ہم سے جھگڑا کرو گے نہ تم ہم سے جھگڑا کریں گے۔ اور ایک شک یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا مدینے چلا گیا اسے واپس بھیجنا ہے، اگر مدینے کا کوئی بندہ مکے آ گیا ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ حضور نے منظور فرما لی
توجہ فرمائے، صحابہ کرام جب بازاری حالت دیکھی تو پریشان ہوئے کہ اس میں تو فتح اہل مکہ کی ہے، کفار کی ہے، حضور نے ان کی باتیں مان لی ہیں، لیکن یہ رات خدا اور اس کا حبیب جانتا تھا فتح کس کی ہے۔ لیکن جب صحابہ پریشان ہوئے تو اللہ کریم نے اسی جگہ پہ اپنے محبوب کو بشارت دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوبہ اپنے غلاموں کو یہ بتا دیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ عظیم فتح کا وعدہ کر لیا ہے۔ فتح کافروں کی نہیں، فتح مسلمانوں کی ہے۔ اب جو شرک تھی کہ تم ہم سے نہیں جھگڑو گے، ہم تم سے نہیں جھگڑیں گے، اب ان کے حلیف ہوا کرتے تھے قبائل عرب کے، مکے والے جو تھے انہوں نے بنو بکر کو اپنا خلیف بنا لیا، اپنا سمجھے ساتھی بنا لیا، اور جو بنو خزا تھے، بنو بکر بنو خزا، ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوا کرتی تھی، ان کے پاس کچھ دستاویز تھیں، پہلے کاغذات تھے یا ہڈیوں پہ کچھ پہلے معاہدات تھے جو ان کے حضور کے دادا عبد المطلب کے ساتھ ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے ابا و جداد کے حضرت عبد المطلب کے ساتھ، حضور کے دادا کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، آپ ہمارے حلیف ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی ہمیں چھیڑے گا تو تم ہماری مدد کرو گے، اگر کوئی تمہیں چھیڑے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شامل ہوں گے۔ تو بنو خزا آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کنا ہوئے یا رسول اللہ، بنو بکر نے تو اپنا ساتھی قریش کو چنا ہے، کفار مکہ کو چنا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ دیکھیں آپ کے دادا کے ساتھ ہمارے دادا کا معاہدہ ہوا تھا، یا رسول اللہ ہم عرض کرتے ہیں آپ ہمیں اپنا حلیف بنا لیں۔ حضور نے اپنا حلیف بنا لیا۔ جب حلیف بنا لیا، نبی کریم واپس مدینہ آ گئے۔ فتح مکہ کا اسباب کیا ہے؟ اب جو بنو بکر تھے جن کا تعلق کفار مکہ کے ساتھ تھا، ان میں سے ایک بندہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجو کہنے لگا، حضور کی توہین کہنے لگا، حضور کے غلاموں کی وہ توہین کرنے لگا۔ تو جو حضور کے حلیف تھے ان میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے اس کے سر پہ کمان ماری، اس کا سر پھوڑ دیا۔ جب سر پھوڑ دیا تو یہ جو بنو بکر تھے انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر تہجد کے وقت، کس وقت؟ تہجد کے وقت، نور پیر دا ویلا، تہجد کے وقت انہوں نے مسلمانوں پہ، بنو حذا پہ حملہ کر دیا جو حضور کے ساتھی تھے۔ جب حملہ کیا نا، اب یہ لوگ جو تھے بنو حذا والے 450 کلومیٹر مدینہ سے دور ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ جب ان پہ حملہ ہو رہا تھا تو وہ ایسے شعار پڑھنے لگا جس میں حضور کو پکار تھی کہ اے اللہ کے نبی دیکھیں آپ کے غلاموں کو کفار مکہ نے، بنو بکر نے تکلیف دی ہے، ہماری مدد کو پہنچے۔ حضور اس رات حضرت ام المومنین حضرت میمونہ، کیا نام ہے؟ یہ حضور کی بیوی ہیں، حضور کی جتنی بیوی ہیں حضور کے غلاموں کی مائیں ہیں، کیا ہیں؟ ان کے گھر میں تھے، حضور ان کی باری میں تھے۔ ام المومنین حضرت میمونہ کہتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت غسلخانہ میں تھے، میں نے حضور کی بات سنی، حضور نے 3 بار فرمایا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی جائے گی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ اب ام المومنین حضرت میمونہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ رات کے اندھیرے میں کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ کون ہے آپ سے باتیں کرنے والا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں پہ کفار مکہ نے حملہ کیا ہے، مکے سے ایک غلام نے مجھے پکارا ہے، اس کی مدد کے لیے میں نے جواب دیا ہے، اس کی مدد کے لیے میں نے جواب دیا ہے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے بد عقیدہ لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا، نبی کو غلاموں کا حال کا پتہ نہیں ہے۔ نا نا نا، اگر تاریخ اسلام پڑھو تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ میرا نبی جیسے حال کی خبر رکھتا ہے، جیسے ظاہر کی خبر رکھتا ہے، میرا نبی اپنے غلاموں کے غائب کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر
رکھ دے. یہ ہمارا عقیدہ کہ ہمارے نبی مار کے مٹی نہیں ہوئے. اللہ کا نبی زندہ ہے. اللہ کا نبی کیا ہے؟ یا جس نبی کے نام پہ کوئی سر کٹا جائے، رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو مردہ نہیں کہنا جو اللہ رسول کی راہ میں قتل کیا جائے. تو جس کی راہ میں قتل ہونے والا مار کے نہیں مرتا، وہ کلمے والا نبی کیسے مار کے مٹی ہو گیا ہے؟ محبت کے ساتھ پڑھیں. میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. محبت سے پڑھیں. اپنا اپنا دکھڑا ظاہر ذہن میں لا کر پڑھیں. اپنا اپنا پریشانی اپنے خیال میں لا کر پڑھیں. خدا کی قسم میرا نبی کرم فرماتا ہے جب بھی حضور کو پکارا جاتا ہے محبت سے کہیں میں جس پاسے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، میں جس پاسے ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، وہ بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی، جی بیٹھے نے مدینے وچ، پڑھیے دو جگ دی خبر رکھ دے. امام الانبیاء کے غلاموں، جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے جان لیا کہ میرے غلاموں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، انہیں تکلیف دی گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلال آیا. آمنہ کے لال نے ارادہ باندھ لیا اب ہم مکہ کی طرف کوچ کریں گے، مکے والوں کو بتائیں گے کہ محمد کے غلاموں کو چھیڑا کیسے جاتا ہے. مکے والوں کو بتائیں گے کہ جو محمد عربی کے غلاموں کی طرف میلی آنکھ کے ساتھ دیکھتا ہے محمد اس کا حشر کیا کرتے ہیں. محمد عربی وفادار نبی ہے، اپنے غلاموں کا حال جاننے والا ہے اور اپنے غلاموں کی مصیبت میں مدد فرمانے والا ہے. حضرات گرامی قدر، جب مکے والوں نے یہ کام کیا ان کو پتا چل گیا کہ ہم نے جو کام کیا ہے معاہدے کے خلاف کام کیا ہے، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اب ابو سفیان نے جلدی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے سواری لی، جلدی جلدی مکہ آ گیا، مکہ مدینہ آ گیا. جب مدینہ آیا نا، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑے کا معاہدہ ہے اسے مزید لمبا کیا جائے. میرے نبی نے فرمایا میں محمد آیا ہی جھگڑے ختم کرنے ہوں، لیکن یہ بتانا وہاں تم نے کوئی معاہدہ توڑا تو نہیں. حضرات گرامی قدر، ابو سفیان کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، ہم نے کوئی معاہدہ نہیں توڑا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بنو خزاع والوں کو کس نے مارا ہے؟ بنو خزاع والوں کو کس نے مارا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ابو سفیان اٹھا، اپنی بیٹی ام حبیبہ یہ میرے نبی کے نکاح میں تھی، ایمان لا چکی تھی، حضور کے نکاح میں ہے، ان کے گھر آیا، ام حبیبہ کے حجرے میں آیا، اپنی بیٹی کو سفارشی بناؤں گا، محمد سے مذاکرات کروں گا. حضرات گرامی قدر، میرے دادا مجھے سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لدھری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر اپنی کتاب ضیاء النبی کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ام حبیبہ کا میرے نبی کے ساتھ ذرا پیار تو دیکھنا. ام حبیبہ کا باپ آج بڑے سالوں بعد 8 سال بعد اپنی بیٹی کے گھر آیا ہے، بیٹی ملی ہے، اس نے بیٹی کو پیار دیا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. بیٹی کو پیار دیا، لیکن ابو سفیان نے دیکھا جس طرح بیٹی کو چاہ کرنا چاہیے، باپ کی آمد پہ خوشی کرنی چاہیے، میری بیٹی کے چہرے پہ وہ تاثرات نہیں ہے. اب میرے نبی کا بستر لگا ہوا ہے، 4 پائی لگی ہوئی ہے، بستر محمدی بچھا ہوا ہے. ابو سفیان بستر محمدی پہ بیٹھنے لگا نا، آپ کی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ میرے نبی کی زوجہ کہنے لگی ابا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا،
رک جا ابھی نہ بیٹھنا۔ جب باپ بیٹھنے لگا بیٹی نے جلدی کے ساتھ بستر محمدی کو لیا اور لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیا اور کہا ابا اب بیٹھ جا۔ ابو سفیان کہنے لگا میری بیٹی کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے اس لیے اسے تو نے لپیٹا ہے؟ بیٹی کہنے لگی ابا تو کافر ہے، کافر پلید ہے، یہ بستر محمدی ہے، یہ بستر تیرے قابل نہیں ہے بلکہ تو بستر کے قابل نہیں ہے، یہ میرے نبی کا بستر ہے۔ یہ کس کا بستر ہے؟ میرے نبی کا بستر ہے۔ بے شک تو میرا باپ ہے، بے شک تو میرا باپ ہے۔ بیٹیوں کو باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن ایمان والوں کے پیار کا معیار یہ ہے یہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، یہ اپنے مال سے بڑھ کر، یہ اپنے باپ سے بڑھ کر، یہ اپنی ماں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے پیار کرتے ہیں۔ میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدل تیرے واسطے میرے سونیا۔ ایک بیٹی نے 8 سال کے بعد مل رہی ہے، کتنے سال کے بعد؟ سارے بولو کتنے سال کے بعد؟ 8 سال کے بعد باپ گھر آیا ہے لیکن جب باپ بستر محمدی پہ بیٹھنے لگا ہے اس نے بستر کھینچ لیا ہے، کہتی ہے ابا بیٹھنا ہے تو ویسے بیٹھ جا، یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے تو اس کے قابل نہیں ہے۔ میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدل تیرے واسطے آقا تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے، مل کے پڑھیے تیرے دشمنا۔ میرے نبی کے جو اصحاب تھے نا، اصحاب انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ کسی نے اپنے بھائی کے ساتھ توڑی ہے، کسی نے اپنا رشتہ اپنے باپ سے توڑا ہے اور حضور کے ساتھ عملی پراہے میں محبت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم یہ صاف و شفاف نئے نرم و گداز قلینوں پہ بیٹھ کر پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر اس بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے یا اللہ کے نبی ہم ہر چیز سے بڑھ کر تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میرا بھی روزہ ہے، صرف آپ کا روزہ نہیں ہے، نبی کا ذکر کرنے سے روزے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ مل کے کہیں میرے زونیا من موڑیا میرا تن بدل تیرے واسطے تیرے دشمنا نال دشمنی آقا میرا ہر سجن تیرے واسطے یہ تیرے دشمنا میرا ہر سجن کہیے تیرے واسطے۔ تو یہ بیٹی کی بارگاہ میں آیا تو بیٹی نے بھی دھدکار دیا، کہا جا جسے محمد منہ نہ لگائے اسے محمد کے غلام بھی دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر یہ حضرت ابوبکر کے پاس گیا، ہمارا قبیلہ باوجداد ایک ہے، ابوبکر کچھ تم ہی اس معاملے میں میری مدد کرو۔ ابوبکر نے کہا جب میرے نبی نے تجھے دھدکار دیا ہے، جسے نبی دھدکار دے اسے ابوبکر بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا، حضرت عمر نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، میں تے یہ دعا کروں گا کہ اللہ کا نبی تیری بات مانے ہی نہ، تیری بات مانے ہی نہ۔ تو یہ سمجھ گیا کہ اب محمد عربی ہمارے اوپر حملہ کریں گے، تو یہ واپس چلا گیا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر کر دیا کہ کوئی بھی باہر سے مدینہ نہ آئے اور کوئی بھی مدینہ سے باہر نہ جائے، کوئی بھی باہر سے مدینہ، اور حکم دے دیا کہ جنگی تیاریاں شروع کر دو۔ جنگی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اب اس دوران حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حاتب۔ کیا نام تھا؟ حاتب۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کا قبیلہ تھا مکہ میں، انہوں نے کہا میرے قبیلے کا مددگار کوئی نہیں ہے، چلو میں نا مکے والوں کو بتاتا ہوں، ان کے اوپر میرا احسان ہو جائے گا تو میرا جو پیچھے قبیلہ ہے وہ مشکل میں ان کے کام آئیں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ تو نیت غلط نہیں تھی، نیت یعنی منافق نہیں تھے، حضور کے سچے غلام تھے، لیکن اپنا جو پیچھے قبیلہ تھا ان کی محبت ذہن میں آ گئی۔
इन्होंने एक सारा नामी औरत को हाथ लिख भेजा कि मोहम्मद अरबी तैयारियां कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर हमले की। जब हाथ लिख कर भेजा ना, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया। सरकार ने मौला अली मुश्किल कुशा को यह हुक्म दिया, अली जाओ, फला नामी औरत है, वो फला जगह पर पहुंची है, उसका ताक़ुब करो, उसके पास खत है, जो कुछ है उसके पास से ले आओ। मौलाए कायनात हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और सहाबी, तीन सहाबी ने इनका ताक़ुब किया। वो सारा नबी औरत को मुकर्रर जगह पे पकड़ लिया, उसे पूछा तेरे पास कोई खत है? वो कहने लगी मेरे पास कोई खत नहीं है। जब उसने ये कहा मेरे पास खत नहीं है, हज़रत मौलाए कायनात ने उसके साथ सहज जुमले बोले और कहा खत दे दे। हज़रत गिरामी कदर सहज जुमले इसलिए बोले कि अली का यकीन था कि मेरे नबी का फरमान है, ये औरत झूठी हो सकती है, मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। ये औरत झूठी हो सकती है, मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अब उसने मेंढियां खोली, अपने बाल खोले, उसमें से उसने एक हाथ निकाला, मौला कायनात इसे पकड़कर और खत को मेरे नबी की बारगाह में ले आए और हुजूर ने फरमाया ये हाथ तुझे किसने दिया है? वो कहने लगी मुझे आपके सहाबी हातिब बिन बल्ता ने दिया है। इमामुल अंबिया ने हज़रत हातिब को अपनी बारगाह में बुलाया, हातिब को फरमाया हातिब मैंने जब मना किया है बाहर कोई ना जाए, खबर कोई ना फैलाए, तूने ये हाथ क्यों दिया है? वो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मैं मुनाफिक नहीं हुआ, मेरे ईमान अपनी जगह पे कायम है, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा कबीला मक्के में रहता है, उनकी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई। मैंने कहा मैं खत लिख कर मक्के वालों को भेजूंगा, मक्के वाले मेरे कबीले की मदद करेंगे, मेरे कबीले का ख्याल रखेंगे। या रसूल अल्लाह मेरा बात यही ख्याल है। इधर उमर बैठे हुए हैं तलवार बेनियाम की, हजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह इजाजत अनायत फरमाए, ये मुनाफिक हो गया है, मैं इसका सर कलम कर दूं। इमाम उल अंबिया ने फरमाया मैं दिलों के राज जानने वाला हूं, उमर बैठ जा, ये मेरा बदरी सहाबी है, बदरी सहाबा के साथ रब ने वादा किया है कि ये जो मर्जी करते रहें इनको हर काम का अल्लाह अजर अता फरमाएगा। बदरी सहाबा के साथ अल्लाह ने वादा किया है ये जो भी काम करें तो इन्हें अल्लाह अजर अता फरमाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें गुनाह की इजाजत है, नहीं ऐसी बात नहीं, बल्कि कहते हैं जब किसी परिंदे के किसी कबूतर के पर काट कर फिर उसे कहा जाए जा अब उड़ता, फिर जा अब उड़ता, अब उसमें उड़ने की ताकत नहीं। यही वजह है कि जो बदरी सहाबा है अल्लाह ने इनकी नीयतें पाक कर दी हैं। अब अल्लाह करीम ने इनको ऐसी सिद्ध वाला बना दिया है कि गंदी नीयत इनके ज़हन में नहीं आ सकती। मेरे नबी पाक ने इनका उज़र कबूल फरमाया और मुआफ़ फरमा दिया। यही वजह है आले सुन्नत व जमात भी हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हैं और लोगों को जगह जगह हर महफिल में ये समझाते हैं लोगों नबी के सहाबा के मतलब गलत अकीदा ना अपनाओ, हुजूर के सहाबा के मतलब गलत ख्याल ना अपनाओ, हजूर के सहाबा के मतलब गलत जुमले इस्तेमाल ना करो, उनकी गलतियां और खामियां सामने रखकर लोगों को फरकाबाजी के अंदर ना डालो, लोगों को झगड़ाओ मत, लोगों के टोले ना बनाओ, इनकी जंगा हानि ना बनाओ, बल्कि नबी की सीरत देखो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या सीरत दिखाई है? हजूर ने बताया है ये जो मेरे नबी के सहाबा हैं इनके साथ अल्लाह ने अजर का वादा किया हुआ है और अल्लाह ने कुरान में इनके साथ कुल्लन अल्लाहुल हुस्ना जन्नत का वादा किया हुआ है। ये सारे जन्नती हैं, इनके मुतल्लिक जब भी बोलना है अच्छा जुमला बोलना है, अच्छा ख्याल रखोगे रब भी राजी हो जाएगा, मदीने का माई भी राजी हो जाएगा। अच्छा ख्याल रखो इनके मुतल्लिक, इनकी हामियां ना तलाश करो। और मेरे नबी का ये फरमान भी है कि मेरे सहाबा कराम के साथ तुम प्यार मेरी वजह से करो। किस वजह से करो? मेरी वजह से करो। और मेरे आल और साहब के मुतल्लिक अल्लाह से डरो। अल्लाह से क्या करो? डरो मेरी असहाब के मुतल्लिक और मेरी आल के मुतल्लिक। हज़रात गिरामी कदर ये कितना पकीज़ा मसलक आले सुन्नत व जमात है। ये यही तो दरस देता है हम नबी के इश्क वाले हैं, नबी की हर निस्बत का अदब व हया करने वाले हैं। हजूर की आल की बात आए तब भी मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, हजूर के साहब की बात आए तब भी मोहब्बत का दम भरने वाले हैं। जब असहाबे रसूल की बात आए तो हमारा कीदा है असहाबे रसूल हमारा ईमान है।
جب آل رسول کی بات آئے ہمارا عقیدہ ہے نبی کی آل ہمارے ایمان کی بھی جان ہے. ہم حضور کی آل کے بھی غلام ہیں, حضور کے صحاب کے بھی غلام ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو بہت بڑی غلطی تھی, لیکن حضور پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا میرے نبی کی, میرے صحابی کی نیت صاف ہے, میرے صحابی کی نیت صاف ہے. عمر اپنی تلوار کو نیام میں رکھو, نیام میں ڈالو, میرے صحابی پہ تلوار نہ چلاؤ, یہ بدری صحابی ہے. تب اس کے ساتھ تو اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب 10,000 کا لشکر بن گیا, 10,000 کا لشکر تیار ہوا, چل پڑا. اللہ اکبر. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی چل رہے ہیں, میرے آقا امام بھی چل رہے ہیں. گولڑے کے پیر کی بات آئی تو وہ کہتے ہیں آری اتے آریا اگے سونا صلی اللہ اور پیچھے حلقت ساریا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لشکر جرار, حضور کے غلاموں کا لشکر, 10,000 کا لشکر چل رہا ہے. رستے میں ایک ایسا مقام آیا, امام الانبیاء نے دیکھا کہ ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں. حضور نے رستے میں جب کتیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا نا, ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی, اس کے پاس کھڑے ہو جائیں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ڈیوٹی لگائی ہے وہ یہ درس دیا ہے, جو نبی بے زبان کتیا کے حقوق کا اتنا خیال رکھتا ہے, اس نبی کے دین میں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی عورت کے حقوق کا کتنا خیال ہوگا. جس کے دین میں ایک کتیا کے حقوق کا اتنا خیال ہے کہ بچے اس نے دیے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی اسپیشل طور پر ایک صحابی ایک غلام کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تو نے کتیا کا پہرا دینا ہے, یہ بچوں والی کتیا کا پہرا دینا ہے, تاکہ کوئی صحابی کوئی لشکر میں سے کوئی بھی اسے تکلیف نہ پہنچائے. تو جو نبی بے زبانوں کا اتنا خیال رکھتا ہے, زبان والوں کا سے کتنا خیال ہوگا, کتنا خیال ہوگا. تو اللہ ہدایت دے ان عورتوں کو جو ہر سال نکلتی ہیں, وہ لونڈیاں جو ہر سال نکلتی ہیں, اسلام سے بیداری کا اعلان کرتی ہیں, میرا جسم میری مرضی, مائی باڈی مائی چوائس, میرا جسم میری مرضی کا یہ دعویٰ بولتی ہیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں تو زندہ تر غور کیا جاتا تھا, یہ تو اللہ کے نبی نے دین اسلام نے بتایا ہے. بیٹی جو ہے یہ زندہ در غور کے لیے نہیں, یہ تو ماں باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے. اونچی کہیں سبحان اللہ. تمہیں تو منحوس سمجھا جاتا تھا, یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. بہن اپنے بھائی کی عزت ہوا کرتی ہے, یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. ماں منڈی میں بیچنے والی عورت نہیں ہے, بلکہ اس کے قدموں میں اللہ نے تمہاری جنت رکھ دی ہے. حضرات گرامی قدر, یہ لشکر چلتا چلتا مر زہران کے مقام تک پہنچا. اس جگہ پہ آ کر میرے نبی نے فرمایا یہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا جائے. جب پڑاؤ ڈالا گیا, میرے نبی کے ایک چچا کا بیٹا تھا, حضور کے چچا حارث کا بیٹا جس کا نام ابو سفیان ہے, ایک ابو سفیان دوسرا ہے, ایک ابو سفیان حضور کے چچا کا بیٹا ہے, اور ایک حضور کی پھوپھی آتکا کا بیٹا عبداللہ ہے. انہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. عبداللہ بھی حضور کی توہین کرتا تھا. جب میرے نبی نے فرمایا آؤ میں محمد عربی کی غلامی میں آ جاؤ, دنیا کی عزت بھی ملے گی, قبر و حشر میں بھی یہ رولا پڑ جائے گا کہ آنے والے عام نہیں ہیں, میرے نبی کے غلام آ رہے ہیں. یہ ہر طرف شور پڑ جائے گا, میرے نبی کے غلام آ رہے ہیں. لیکن یہ پھوپھی کا بیٹا عبداللہ کہتا تھا اگر یہ محمد سچا نبی ہے, اللہ آسمان سے سیڑھی اتارے, محمد اس کے اوپر چڑھ کے جائے, تب میں اس کا کلمہ پڑھوں گا. یعنی میرے نبی کا مذاق اڑاتا تھا. اسی طرح ابو سفیان حضور کے چچا کا بیٹا, حارث کا بیٹا, یہ بھی میرے آقا کی توہین کرتا تھا. ایسے شعر پڑھتا تھا جس میں توہین ہوا کرتی تھی. جب انہیں پتا چلا کہ ہمارا چچا کا بیٹا, ہمارے ماموں کا بیٹا 10,000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے, یہ رستے میں آ گئے, مرزقران کے مقام پر آ گئے. آ کر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے. مولا علی سے ملاقات ہوئی, مولا علی سے ملاقات ہوئی. پہلے حضرت ام سلمہ سے ملاقات ہوئی. ام سلمہ سے کہنے لگے نبی کی بارگاہ تک ہمیں لے جائیں. ام سلمہ نے سفارش کی, میرے نبی نے رد کر دیا. فرمایا جب میرے لوگوں نے, جب مجھے دوسروں نے میرا کلمہ پڑھا, یہ اپنے تھے, مجھے
झुटलाने वाले थे, इन्हें मैं अपने करीब नहीं आने दूंगा। लेकिन मौला अली की बारगाह में आए, हजरत अली ने फरमाया मेरे चचा के बेटे अबू सुफियान और मेरी फुफ्फी के बेटे अब्दुल्ला, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ नबी की बारगाह में कैसे जाना है। पूछने लगे कैसे जाना है? अली ने कहा जैसे यूसुफ के भाई यूसुफ की बारगाह में गए थे, जैसे यूसुफ के भाई यूसुफ की बारगाह में गए थे। कैसे गए थे? जब तुम नबी की बारगाह में जाना, बड़े मौजबाना अंदाज में जाना, हजूर के सामने वाली साइड पे जाना और हजूर की बारगाह में वो जुमले कहना जो भाइयों ने कहे थे। वो क्या जुमले थे? उन्होंने कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये तेरा रब बड़ा बुजुर्गवार है जिसने तुझे ये बुजुर्गी और शान अता की है। अल्लाह अकबर। जब ये आए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का अंदाज अपनाया, मेरे नबी की बारगाह में आके अर्ज गुनाह हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम बड़ा बुजुर्गवार है जिसने आपको ये बुजुर्गी अता फरमाई है। मेरे नबी का चेहरा खिल गया, मेरे नबी ने इजाजत दे दी, हजूर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह पहली मुआफी दे दें, आज के बाद हम पक्का वादा करते हैं जिएंगे भी तो आपके कदमों में, मरेंगे भी तो आमना के लाल के कदमों में। जिएंगे भी तो आपके कदमों में, मरेंगे भी तो आपके कदमों में। अब अबू याला कहते हैं मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरु ज़ुहरान के मुकाम पर हमें इरशाद फरमाया जाओ इराक के मुकाम पर जाओ। ये 7 बस्ती थी, अलिफ के साथ है इराक, वहाँ पे अबू सुफियान है, उसे कैदी कर लाओ। अबू सुफियान बैठा हुआ, दूसरा अबू सुफियान बिन हरब जो हजरत अमीर माविया का वालिद है, अबू सुफियान। एक रवायत यह कि हुजूर ने अपने गुलामों को भेजा और दूसरी रवायत यह है कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे के चचा हुजूर के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ये भी इस जगह पे पहुंच आए, हजूर की बारगाह में हाजिरी दी, हजूर की बारगाह में हाजिरी दी। और ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे नबी का कलमा पहले ही पढ़ लिया था। जब मेरे नबी ने फरमाया था अब्बास तू बदर के मुकाम पर अपना फिदिया नहीं देता, तू कहता मेरे पास माल कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया उस सोने का बताना जो तू और मेरी चच्ची ने मिलकर जमीन में दफन किया है। उस वक्त ही कलमा हजूर का पढ़ लिया था और हजूर की बारगाह में अर्ज भी गुनाह हुए थे या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दें कि मैं अब हिजरत करके मदीना आ जाऊं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना का खातमुल मुहाजिरीना कमा आना खातमुन नबीना। मेरे चचा वहाँ रहे, तेरी अबे हमें बड़ी ज़रूरतें हैं वहाँ पे, और तू आखिरी मुहाजिर होगा जिस तरह अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाया है। बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। तो आखिरी मुहाजिर होगा। तो हजरत अब्बास आए हजूर की बारगाह में और अब हजूर की ऊँटनी पे सवार हुए। ऊँटनी पे सवार हुए ना, मेरे नबी ने इधर हुक्म दे दिया हर करो अपना अपना आग का मच लगाए। आग लगा दी गई। मक्के वालों ने देखा ये आपस में बातें करने लगे, पता नहीं ये कौन आया है। हजरत बात कहते हैं मैं इराक की जब मकाम पर पहुंचा, रात का वक्त था। हजरत अबू सुफियान उस वक्त वहां पे बैठे हुए थे, बाद में इन्होंने कलमा पढ़ा था इसलिए हजरत कह रहा हूँ। अबू सुफियान वहां पे बैठे हैं, साथ 2 और बंदे बैठे हैं, ये आपस में चेम गोइयां कर रहे हैं, पता नहीं ये बनु हज़ा वाले हैं। अबू सुफियान कहता ये तो थोड़े हैं, इतने आग के ज्यादा शोले उनके नहीं हो सकते। हजरत ग्रामी कदर हजरत अब्बास ने ऊंची आवाज में कहा या अबा हंजला। ये अबा हंजला अबू सुफियान की कुनियत थी। ओए अबू हंजला, रात का टाइम था। अबू सुफियान ने हजरत अब्बास की आवाज पहचान ली, कहने लगा या अबल फजल आ जाए, हम बैठे हुए हैं। साथ ही अबू हजरत अब्बास ने कहा तुम कह रहे ये बनु हज़ा वाले हैं? ना ना ना, ये बनु हज़ा वाले नहीं, ये तो खुदा की खुदाई के मालिक आए बैठे हैं। खुदा की खुदाई के मालिक आए बैठे हैं। अल्लाह अकबर। कौन आए हैं? अबू सुफियान ने जब ये पूछा ना, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान की आंख में आंख डाल के कहा ओए अबू सुफियान, जिसके मुतल्लिक हर वक्त हल्ला सराइयाँ करता रहता है, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और उसके गुलाम बैठे हुए हैं। ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और उसके गुलाम बैठे हुए हैं। और तू हर वक्त और तेरे साथी हर वक्त
बनु अब्दुल मुत्तलिब को जुटलाते हैं, इनको मैली आंख के साथ देखते हैं, नबी के गुलामों को मिटाने को दरपे रहते हैं। आ सुन, अब अब्बास तेरी आंख में आंख डालकर तुझे बता रहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, कहिए ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। और तुम हर वक्त कहते हो हम मोहम्मद को मिटा देंगे, ये मुट्ठी भर गुलामों को सफास्ती से मिटा देंगे। हाँ हाँ, आ सुन अब्बास क्या कह रहे हैं, बस रसूलुल्लाह का कहिए दीने हसन रह जाएगा, और नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंज तन रह जाएगा। सुन अबू सुफियान, क़यामत तक नाम का तराना गूंजेगा तो मेरे भतीजे के नाम का गूंजेगा, क़यामत तक जिक्र होगा तो 5 दिन पाक का जिक्र होगा, क़यामत तक हाकमियत का झंडा लहराएगा तो मेरे मुस्तफ़ा की हाकमियत का लहराएगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। हज़रात ग्रामी कदर, जब अबू सुफियान को बतलाया गया, अबू सुफियान को अब हुजूर की बारगाह में लाया गया। अबू सुफियान को जब लाया गया हुजूर की बारगाह में, रात का टाइम था, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू सुफियान तेरी अमान इसी चीज़ में है कि तू मैं मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम बन जाए, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अल्लाह अकबर मेरे नबी ने फरमाया ना पढ़, इसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की बारी आई, खामोश हो गया, कहने लगा मुझसे नहीं पढ़ा जाता। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे चचा अब्बास, इसे खैमे में ले जाओ, कल इसे मेरी बारगाह में लाना। जब कल सुबह नमाज का टाइम आया, कौन सा टाइम आया? नमाज का टाइम, फजर की नमाज। फजर की नमाज की बड़ी अहमियत है, वैसे सारी नमाजें बड़ी अजमत वाली हैं। हुजूर ने फरमाया फजर की जो 2 सुनते हैं इनका इतना अजर है कि एक पलड़े में सारी कायनात रख दी जाए, एक पलड़े में फजर की 2 सुनतों का अजर रख दिया जाए, फजर की सुनतों का अजर ज्यादा हो जाएगा। ये सुनतों का अजर है, फर्ज का नहीं, फर्ज का तो रुतबा ही आला है ना। तो ये फजर की जुमात, एक गोरे ने मुहक्किक ने कहा था, उसने कहा था जिस दिन सारे मुसलमान उठकर नमाज फजर में जमा हो गए उस दिन इस्लाम गालिब हो जाएगा। उस दिन क्या हो जाएगा? इस्लाम गालिब हो जाएगा। इस्लाम का गलबा जुमात में है, एक होने में है, इत्तेहाद में है। तो इत्तेहाद इसी सूरत में है, हम हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं, हुजूर की आल के भी बन जाएं, हुजूर के गुलाम असहाब के भी बन जाएं, और हुजूर की सीरत पे अमल करें और नमाजें अदा करें। यहाँ से इस्लाम की जुमात बनती है, फ़र्द कायम रबते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। ये जुम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों रखा है? ताकि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और इनका रोब दबदबा कायम रहे। तो हम आते हैं आखिर टाइम पे, जब जनाबे वाला नमाज का फ़र्ज़ों का टाइम हो जाता है, उस वक्त पे आते हैं। सुने, हज़रत उमर का दौर था, हज़रत उस्मान गनी कहीं गए हुए थे सफ़र पे, वापस आए, दौड़े दौड़े मस्जिद में जुमा के वक्त आए, हज़रत उमर खुतबा दे रहे थे। इतना जलील कदर सहाबी हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर जलाल में आए, फरमाने लगे उस्मान एक लेट आया है, दूसरा जुम्मे का गुस्ल भी नहीं किया। अर्ज़ गुनाह हुए, या अमीरुल मोमिनीन माफ़ कर दें, उस्मान सफ़र पे गया हुआ था और जल्दी जल्दी आ गया हूँ, अगर गुस्ल करने लगता तो जुम्मा रह जाता। और इमाम गज़ाली कहते हैं कि मुसलमानों का ये शार था, इस मोहब्बत के और जज्बे के साथ ये जुम्मे के वक़्त नमाज जुम्मा की तरफ जाते थे। कहते नमाज फजर के बाद बाजार गलियां भर जाती थी, और कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? कहते आज हम नमाज जुम्मा के लिए जामिया मस्जिद जा रहे हैं, जामिया मस्जिद जा रहे हैं। तो आज मौलवी साहिबान पढ़ पढ़ के सारा हफ्ता, वो जब इधर आते हैं उन्हें तकरीर भूल जाती है कि किसे सुनाएं, दीवारों को सुनाएं, किसे सुनाएं, किसको सुनाएं, दीवारों को सुनाएं, अकेले तकरीर करें। वो समझते हैं हम पागल हैं कि जो अकेले तकरीर कर रहे हैं। इस वजह से नमाज जुम्मा का ख्याल रखा करें,
یہ مومنوں کی عید ہے. کیا ہے؟ مومنوں کی عید ہے. اور جو اس کو جھٹلاتا ہے، حضور نے فرمایا جو 3 جمعے چھوڑتا ہے اللہ منافقت کی مہر اس کے دل پہ لگا دیتا ہے. پھر اسے مسجد کا کہا جائے وہ کہتا ہے مولوی کی بات ہے، نماز کا کہا جائے کہتا ہے مولوی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ خود جوڑ سی پڑھتے ہیں. پھر شیطانی باتیں اس کے زبان پہ آتی ہیں، لیکن جب دل پہ نفاق کی مہر نہ لگی ہو تو پھر رستے میں پڑا ہوا ایک کخ بھی اس کی نصیحت کا سبب بن جاتا ہے. ایک کخ بھی اس کی نصیحت کا سبب بن جاتا ہے. جب صبح ہوئی فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، اس نے دیکھا محمد عربی کے لیے وضو کا پانی لایا گیا ہے. صحابہ وضو کرا رہے ہیں لیکن یہ حیران رہ گیا. ایسی شان کسی بادشاہ کی بھی نہیں ہے جیسی شان آمنہ کے لال کی شان ہے. حضور کو وضو کرا رہے ہیں، جو پانی گرتا ہے نیچے نہیں گرتا. صحابہ اپنی تلیوں پہ لیتے ہیں اور وہ پانی جس کو ملتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ ملا کر تبرک حاصل کر کے اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں. پھر جماعت قائم ہوئی. جب جماعت قائم ہوئی حضرت عباس پاس کھڑے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. رکوع کرنے کے ساتھ سب رکوع کر رہے ہیں، سجدے کے ساتھ سب سجدہ کر رہے ہیں. ابو سفیان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اے عباس تیرے میٹھے محمد بھتیجے کی جو حاکمیت ہے، بادشاہی ہے، بڑی بلندی پر پہنچ گئی ہے، بڑی بلندی پر پہنچ گئی ہے. اب کلمہ پڑھ لیا حضور کا، لیکن پھر بھی ابھی تھوڑا تھوڑا تردد تھا. جب حضور نے حکم فرمایا اب یہاں سے نکلیں، ابو سفیان آگے نکل گیا. حضور نے چچا عباس کو فرمایا اسے جا کر اس جگہ پہ روک لو جو جگہ تنگ ہے. کون سی جگہ ہے؟ تنگ ہے، جمعۃ الوداع ہے، یہاں پہ ذرا محبت سے بات سنیں. وہاں پہ کھڑا کیا گیا. ابو سفیان نے جب دیکھا لشکر آ رہے ہیں، بار بار کہتا ہے اے عباس تیرے محمد کا لشکر نہیں ابھی آیا؟ عباس کہتے ہیں ابھی میرا میٹھا محمد پیچھے ہے، جب آئے گا تجھے پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر. جب سرکار آئے اس کے ذہن میں پھر یہ خیال پیدا ہوا یہ اتنا بڑا لشکر کبھی میرے ساتھ ہوتا تو میں کبھی بھی محمد عربی کو آگے نہ آنے دیتا، کبھی بھی اسلام کا غلبہ نہ ہونے دیتا. اب دل میں خیال آیا، میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابو سفیان اجے بھی کالک تیرے سینے میں باقی ہے، ابھی بھی کالک تیرے سینے میں باقی ہے. جب اتنا کہا ابو سفیان میرے نبی کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جو ہو گئی ہے معافی دے دیں، آج کے بعد آپ کا غلام بن کے رہوں گا. پھر اس کے بعد صحابی رسول بن گئے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ابو سفیان کے گھر میں، اس کے لیے بھی امان ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ امان ہے. اپنے بھائیوں کے لیے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت چھوڑی ہے. اب یہ مکے والے کانپ رہے تھے، کسی نے اوجریاں گرائی تھی، کسی نے کانٹے بچھائے تھے، ہر ایک کانپ رہا تھا. آج ایک ایک سے چن کر محمد عربی بدلہ لے گئے. حضرت سعد بن عبادہ لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے تو کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے. ہم جانتے ہیں محمد کے جو دشمن ہیں ایک ایک کی گردن کاٹی جائے گی. جب میرے کریم آقا نے سنا فرمایا الیوم یوم المرحمہ، سعد بن عبادہ تو معذول ہو جا، تیرا بیٹا کیس جنڈا پکڑ لے. آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو رحمت و معافی کرنے کا دن ہے. جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی حالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے صحیح کا اصول. اب مجھے پتہ ٹائم ہو گیا ہے تو آپ بڑے پابند ہیں ٹائم کے، تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑی محبت کی باتیں ہیں. 2-3 جمعے چاہیے اس موضوع کے لیے، لیکن میں یہاں پہ بات ختم کر رہا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا. فرمایا معاف ہے سوائے چند بندوں کے جن بندوں نے اللہ میرے نبی کے کریم کی توہین کی تھی. ان میں عبداللہ بن خطل تھا، ان میں وہ بندہ بھی تھا جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا حضرت ام کلثوم کو سواری سے گزرایا تھا، اور ان میں وہ بندہ بھی تھا جس نے حضرت حضور کی شہزادی حضرت زینب کو سواری سے گرایا تھا. تو حضرات گرامی قدر کسی کو معاف کیا، کوئی قتل کر دیا گیا. میرے نبی کی یہ شان کریمانہ تھی اور میرے کریم آقا نے یہ درس دیا کہ جب اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے تو غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا. اگر کوئی تمہارے رستے پہ آ جائے
اگر تمہارے نبی کے دین پہ آ جائے اس کے ساتھ معافی کا عمل اپنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ معافی کا طریقہ اپنانا ہے. اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ سگے چچا کے بیٹوں نے جو اتنی تکلیفیں دیا کرتے تھے، زبان کی تکلیف، اپنوں کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بیگانہ دے تکلیف اس کی بھول جاتی ہے، اپنوں کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اپنوں کو بھی معاف فرما دیا. اور کیا فرمایا؟ اے میرے چچا حارث کے بیٹے ابو سفیان، سن تو نے میں محمد عربی کی غلامی اختیار کی ہے، تیری شان کیا ہے؟ جب جنت میں میرے غلام جائیں گے، آگے آگے میرے اور تیرے چچا حضرت امیر حمزہ ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے تو چلا جائے گا جنت میں، ان کے پیچھے پیچھے تو جنت میں جائے گا، ان کے پیچھے پیچھے تو جنت میں جائے گا. تو یہ میرے نبی کے اخلاق کریمانہ تھے. دعا ہے اللہ کریم ہمیں یہ اخلاق کریمانہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محبت عطا فرمائے. تو حضور کی محبت کا صدقہ سب کی محبت عطا فرمائے. ہماری دشمنی بھی ہو تو اللہ رسول کی وجہ سے، ہماری محبت بھی ہو اللہ رسول کی وجہ سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.